تلاوت کردہ آیات کا ترجمہ۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ نے تم میں سے ہی تمہاری بیویاں بنائی۔ وجعل لکم من ازواجکم، پھر ان بیویوں میں سے تمہارے بیٹے بنین کی صورت میں، وحفدہ، اور تمہارے پوتے بھی اللہ نے بنائے۔ ورزقکم من الطیبات، تمہیں اللہ نے پاک رزق نصیب فرمائے۔ افبالباطل یؤمنون، کیا اب بھی تم باطل خداؤں پہ ایمان لاتے ہو؟ وبنعمت اللہ ہم یکفرون، اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہو۔ ویعبدون من دون اللہ، یہ مشرک خدا کو چھوڑ کر ان کو خدا بناتے ہیں کہ لا یملک لہم رزقا من السماوات والارض، جو نہ آسمان سے رزق لا سکتے ہیں نہ زمینوں سے لا سکتے ہیں۔ ولا یستطیعون، نہ آئندہ بھی کبھی وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے آیت نمبر 72، آیت نمبر 73، پارہ نمبر 14 سورۃ النحل۔ میاں بیوی، خوبصورت الفاظ اللہ نے آج ان کے لیے استعمال کیے ہیں۔ من انفسکم، یہ تمہارے سے آئی ہیں۔ کائنات میں آدم علیہ السلام، پھر ان کی اہلیہ حضرت حوا، وہ آپ کی اس پسلی سے پیدا ہوئی اور بالکل دل کے قریب سے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیویوں کو دل کے پاس جگہ دو، سر پہ بھی نہیں چڑھانا اور پاؤں کے نیچے بھی نہیں روندنا، مگر ان کو آپ کی جان کہا ہے اور آپ کو ان کی جان کہا ہے۔ قرآن حکیم میں آپ پڑھ کر آ چکے ہیں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو۔ ایک چادر میں دو آدمی ایک بیڈ پہ اگر لیٹ سکتے ہیں تو میاں بیوی کے مقدس رشتے ہیں۔ خوبصورت زندگی ازدواجی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو نعمت قرار دیا۔ بیوی ہمارے لیے جہنم سے آڑ ہے، کیونکہ وہ ہماری نظروں کی حفاظت کرتی ہے اپنی محبت کے ذریعے، شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہے اپنی محبت کے ذریعے، ہمارا ذہن اپنی طرف کیچ کرتی ہے اپنے اخلاق کے ذریعے۔ اس لیے اگر آپ کو ایسی بیوی نصیب ہو گئی جو اخلاق سے، محبت سے، خدمت سے آپ کو راضی کرتی ہے، تو میرے نبی نے فرمایا آدھی جنت تمہیں نصیب ہو گئی ہے، باقی آدھی جنت کے لیے تم تیاری کرو۔ اور اگر ایسی مل گئی ہے جو آپ کے لیے زحمت ہے، عذاب ہے، تو آپ کے لیے دنیا میں جہنم گاڑ دی گئی ہے۔ اللہ سے نیک بیویاں مانگا کرو، اور نیک رشتے وہ ہوتے ہیں ایسرہ مؤونۃ، جن کا نکاح بالکل آسان ہو، جن کا نکاح کیا ہو؟ بالکل آسان ہو۔ اگر ان کا مہر بہت بڑا ہے، وہ ضد پہ قائم ہیں، اگر وہ آپ کے دنیاوی لیول کو دیکھ رہے ہیں، دین کے لیول کو نہیں دیکھ رہے، آپ سمجھ جائیں کہ کام میں گڑبڑ ہے۔ اگر آپ کے دین کے لیول کو دیکھتے ہیں، سادگی کو دیکھتے ہیں، شرافت کو دیکھتے ہیں، رزق حلال کو دیکھتے ہیں، پھر اللہ کہتے ہیں تمہارا جوڑ ہے، یہ تمہارا جوڑ ہے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا اگر دنیا کائنات میں کسی عورت کی طرف تمہارا ذہن جائے، فوراً اپنی اہلیہ کے پاس آ جاؤ، شرعی حقوق کی ادائیگی کرو، اللہ تمہارے سے وہ شیطان بھگا دے گا جو ابھی آیا تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اور نبی پاک علیہ السلام نے بھی قرآن احادیث کے ذریعے جو بتایا ہے، جو بندہ زبان کی، شرمگاہ کی مجھے ضمانت دیتا ہے، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت کیا کرتا ہوں؟ عطا کرتا ہوں۔ تو بیوی کا رشتہ بڑا مقدس ہے، خامد کا رشتہ بڑا مقدس ہے۔ خامد یہ نہ سمجھے کہ میں تو 4 شادیوں کی طرف بھی جا سکتا ہوں، یہ کس باغ کی مولی ہے۔ اللہ کی قسم، اگر 2 بیویاں بھی ہوں اور ان میں انصاف نہ کیا جائے، قیامت کے دن ہڈیاں آئیں گی، گوشت اس بندے کے ساتھ نہیں ہوگا۔ چنانچہ ایک صحابی تھے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، یہ یمن کے گورنر تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی نے 2 شادیاں کی تھی اور وقت تقسیم کیا تھا۔ ایک دن ایسا بھی ہوا کہ نماز کے لیے پانی نہیں تھا۔ کسی نے کہا تمہاری دوسری بیوی ہے، جاؤ اس کے نلکے سے پانی لے لو۔ کہا میں اس کو جائز نہیں سمجھتا، کیونکہ یہ وقت امانت اس بیوی کے ہاں ہے، میں وہاں جا کے نلکے سے پانی پیوں یا اس سے وضو کروں، حالانکہ وضو فرض ہے، لیکن آپ نے ایسا بھی نہیں فرمایا۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ ایک دن آپ سے کہنے لگی، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ میں ذرا اپنے والدین کے ہاں جاؤں، یا بعض روایات میں حضرت حفصہ نے کہا میں اپنے والدین کے ہاں جانا چاہتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، وہ آپ کی اہلیہ تھی، ان کو بلا کر آپ نے ان سے اپنے حقوق ادا کر دیے۔ بعد میں جب وہ آئی، دیکھا جی دروازہ اور اندر مطلب بیوی، اور وہ رونے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا فرمایا، تو راضی ہو جا، میں اس کو آئندہ اپنے اوپر حرام کر دیتا ہوں۔ یعنی بیوی کا جو حق تھا، جس وقت اس کے حقوق میں ایسا معاملہ آیا، اللہ کے نبی نے ان کی رضا کے لیے فرمایا میں نے آج کے بعد ماریہ کو اپنے اوپر کیا کر دیا، حرام کر دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن چکر لگاتے تھے ساری بیویوں کے پاس عصر کے بعد، تو ایک دن حضرت زینب کے ہاں چلے گئے، تو وہاں تھوڑی سی دیر زیادہ لگ گئی، اور وہاں سے انہوں نے شہد پی لیا۔ اب جب باقی بیویوں نے دیکھا بھئی یہ معاملہ یہ ہے کہ حضور نے وہاں وقت زیادہ دیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو جو بیوی آپ کے قریب آتی وہ آتی کہ مغافیر کی آپ سے مجھے بو آ رہی ہے۔ مغافیر یہ گوند کی طرح ایک چیز ہوتی ہے جو تھوڑی سی سمیل ہوتی ہے اس کے اندر، تو مغافیر بھی ایک مکھی ہی پیدا کرتی ہے۔ تو کہنے لگے جی آپ نے مغافیر پی ہے، آپ چپ ہیں۔ پھر دوسری کہنے لگے جی آپ نے مغافیر پی ہے، اور ساری ازواج نے مشورہ کیا کہ جس کے گھر بھی جائے نا حضور کو کہنا جی تم نے مغافیر پی ہے۔ کیا مطلب تھا کہ آپ نے کچھ نہ کچھ ہمارے اندر کے مقابلے میں فلاں جگہ پہ کوئی چیز استعمال زیادہ کر لی ہے، آپ نے ہمارے حقوق پورے ادا نہیں کیے۔ ہمارے نبی نے فرمایا بھائی میں نے مغافیر نہیں پیا، میں نے شہد پیا ہے۔ میں نے کیا پیا ہے؟ شہد پیا ہے۔ پھر وہ ناراض جب ہوئی کہ جی آپ نے وہاں وقت زیادہ دیا، پھر آپ نے فرمایا میں نے شہد کو بھی اپنے اوپر کیا کر دیا؟ حرام کر دیا، تاکہ بیویوں کے ساتھ معاملہ بہتر ہو سکے۔ اب قرآن اترا، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، آپ نے کیوں حرام کر دیا ہے جو آپ کے لیے حلال ہے؟ ورنہ تبتغی مرضات ازواجک، آپ کسی دشمن کے ہاں تو نہیں گئے تھے، آپ بیوی کے پاس گئے تھے، چلے وہاں تھوڑی سی دیر ہو بھی گئی تو کوئی بات نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک تفصیلات اپنی جگہ پہ آئیں گی۔ تو بیویوں کے حقوق زوجیت اور اخلاقی حقوق اور تمام چیزوں کے حقوق، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ نے ہمارے نظام میں رکھی ہیں۔ بنین، آپ کو خدا ان سے بیٹوں کی اور بیٹیوں کی نعمتیں عطا کرتا ہے، پھر یہ نسلیں آگے چلتی ہیں۔ حفدہ، پھر ان کے پوتے آتے ہیں، پھر آگے پڑ پوتے آتے ہیں، اور یہ پوتے، یہ بیٹے جی، یہ آپ کی نسلوں کے اندر آپ کی معاونت کا ذریعہ ہے، آپ کی معاونت کا ذریعہ ہے۔ جب آپ میں بڑھاپا آ جائے گا آپ لاچار ہو جائیں گے ہیں، اور بوڑھا دادا جو پوتوں کو اٹھا رہا ہے، نواسوں کو اٹھا رہا ہے، نواسیوں کو اٹھا رہا ہے، اور وہ اس سے پیار کر رہا ہے۔ بوڑھوں کی زندگی یہی ہوتی ہے، میں اپنے پوتوں سے کیا کروں؟ محبت کروں، میں اس سے آگے چلوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کی آپ خود دیکھ لیں کہ حضور پاک علیہ السلام کے دنیا کے کھلونے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کبھی گود میں، کبھی کندھے پہ، کبھی دل پہ ساتھ، کبھی جگر کے ساتھ، اور یہ روتے ہیں تو حضور اپنی پوری زبان مبارک حضرت حسین حسن کے منہ میں دیتے ہیں، وہ چوستے رہتے ہیں جیسے فیڈر چوستا ہے بچہ۔ اللہ کے نبی نے ان سے اتنی بڑی محبت فرمائی ہے۔ تو بنین حفدہ یہ کب ملتا ہے؟ جب آپ کی بیویاں آئیں گی، آپ کا ملاپ ہوگا، بچے پیدا ہوں گے، پھر آپ ان کی شادیاں کریں گی، پھر آپ کے ہاں کیا پیدا ہوں گے؟ پوتے پیدا ہوں گے۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اللہ نے تمہیں پاک رزق دی ہے۔ بچوں کے ہونے سے رزق بڑھتا ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ قرآن حکیم میں آ رہا ہے وہ حکم کہ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، یار روٹی کے ڈر سے تم بچوں کو مت قتل کرو۔ اب کیسے قتل ہوتے ہیں کہ بچے پیٹ میں ہوتے ہیں، کہیں کہتے ہیں اوہ ہو اب تو بھائی ہم نہیں کھلا سکتے، ہم نہیں پلا سکتے، لہذا ضائع کروا دو۔ کیا کروا دو؟ ضائع۔ نحن نرزقہم وایاکم، قرآن کہتا ہے پہلے ہم ان بچوں کا مقدر لے کے آتے ہیں، پھر تمہارا مقدر لے کے آتے ہیں۔ کیا مطلب؟ بچوں کی وجہ سے رزق اللہ تمہیں دیتے ہیں، اور ان بچوں کے صدقے اللہ تمہارا رزق بہت اچھا کر دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آج بچوں کی عظمتیں ہیں۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا بچوں کی تربیت میں 3 باتوں کا خاص خیال رکھنا۔ ادبوا اولادکم علی 3 خصال، حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت ان کو سکھاؤ، رسول پاک کی محبت ان کو سکھاؤ۔ کیسے؟ حضور پاک کے واقعات ان کو سناؤ، کہانی ان کو سناؤ۔
میرے نبی بچوں سے کتنی محبت کرتے تھے. سردیاں یہ جیسے جنوری فروری ہے، صبح صبح جناب بچے ڈول لے کے آ رہے ہیں، بالٹیاں لے کے آ رہے ہیں، ایک لین میں دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں. اب کیوں آئے ہو بھائی؟ حضور سے کہتے یا رسول اللہ آپ اپنا ہاتھ ذرا پھیر دیں، اس میں کیا کریں؟ ہاتھ پھیر دیں، برکت ہو جائے گی. صحابہ کہتے بھائی اتنی سردی میں حضور کس کس کی بالٹی میں ہاتھ لگائیں گے؟ لیکن اللہ کے نبی فرماتے بھائی ٹھہر جاؤ، آپ ایک کی برتن میں ہاتھ پھیر رہے ہیں، دوسرے پہ اور سروں پہ پھیر رہے ہیں، اور آپ ان کو دلاسا دے رہے ہیں، بچوں سے بڑا پیار کرتے ہیں. ایک دن باغ تھا انگوروں کا، ایک بچہ آیا، نبی سے محبت تھی، خود ہی گیا اپنے ہاتھوں سے کھینچا اور گچھا پورا تیار، اور وہ کچا تھا، بچے کو سمجھ نہیں آئی، کچا گچھا پکڑ کے لے آیا. کچا انگور کیا ہوتا ہے؟ بڑا کھٹا ہوتا ہے. اب حضور ایسے صحابہ کی مجلس میں ہے، وہ بچہ آ رہا ہے، اللہ کے نبی اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، اور ایسے چادر ڈالی ہوئی. جب حضور کے پاس آیا تو نیچے سے گچھا لگا کے حضور کے ہاتھ میں دے دیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ساتھ اپنے بٹھا لیا. صحابہ دیکھ رہے ہیں. اب صحابہ کو کیا شوق تھا کہ یار انگور کافی آ گئے ہیں، حضور کے ہاتھ سے ہمیں بھی ملیں گے، حضور کے ہاتھ سے ہمیں بھی ملیں گے، تبرک تھا. اب رسول پاک انگور کھا رہے ہیں، دوسرا بھی، تیسرا بھی، چوتھا بھی، وہ سارا گچھے ہی اللہ کے نبی نے کھایا. اب صحابہ دل میں خوف کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہم سے نبی ناراض تھے، ورنہ تو پانی جھوٹا ہوتا پی دیتے ہیں، سالن بچ جاتا ہے ہمیں دے دیتے ہیں، سب کچھ ہمیں دیتے ہیں، انگور نہیں دیے. وہ بچہ چلا گیا، بہت خوش ہوا، بہت خوش ہوا. اس نے کہا جی شکر ہے کہ میرے سارے انگور کس نے کھائے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اب بعد میں صحابہ حضور سے کہنے لگے یا رسول اللہ آج تو بڑا موقع تھا، آپ ہمیں دیتے. آپ نے فرمایا سنو میری بات سنو، فرمایا کہ بھائی وہ انگور سارے کھٹے تھے. اب میں نے جب ایک دانہ چکھا تو کھٹا، دوسرا چکھا تو کھٹا، میں نے کہا یار آج یہ کھٹاس جو ہے نا میں خود ہی برداشت کرتا ہوں، تمہیں نہیں دیتا. تمہیں دیتا نا، تم کوئی کہتے منہ بناتا ہوئے اتنا کھٹا، دوسرا کہتا ہے اتنا کھٹا، تیسرا کہتا ہے اتنا کھٹا. یہ کہتے رہتے بچے کا دل ٹوٹ جاتا، بچے کا دل ٹوٹ جاتا. حضور نے سارے کھا لیے، کھٹاس بھی برداشت کی، صحابہ کو نہیں دیے، لیکن بچہ راضی ہو گیا. بچے نے کہا کہ جناب ایسی محبت ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے بچوں میں ڈالیں. حب تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت ایک ہے رسمی، جیسے ہمارے حفاظ پڑھتے ہیں، کلاس میں جاتے ہیں، وہ تو پڑھنا ہی ہے، استاد نے سننا ہے وہ تو پڑھنا ہی ہے، سنانا ہے تو بھائی یاد تو کرنی ہے. ایک ہے محبت قرآن. محبت قرآن کے لیے بہترین وقت جو ہوتا ہے نا وہ رات کو 3 ساڑھے 3 بجے سے لے کے مغرب سورج کے نکلنے تک کا جو وقت ہے، آپ اس میں اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، اس میں اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں. ہمیں یاد ہے ہمارے تایا جی تھے، بہت سخت تھے، آپ نے دیکھے ہوں گے یہاں رمضان میں بھی کئی دفعہ آئے. وہ جناب سبق رات کو سنتے تھے، نہیں سنا کوئی سکتا نا، وہ نہیں سونے دیتے تھے. لیکن ہمارا ٹوٹکا یہ ہوتا تھا کہ ہم فجر کی نماز سے پہلے اٹھ کے سبق یاد کرتے تھے. ایسا پانی کی طرح یاد ہوتا تھا کہ وہ الحمدللہ کبھی بھولتا نہیں ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں رات کو 12 بجے تک، 2 بجے تک، 3 بجے تک پڑھا دو جی، امتحان آ رہے ہیں، صبح 3 بجے تک پڑھ لیا. اصل وقت یہ نہیں ہے، رات اللہ نے سونے کے لیے بنائی ہے. اگر آپ نے صبح پڑھنا ہے، بہترین وقت جو ہے وہ بچے جو حافظ بنتے ہیں نا ان کے لیے بہترین وقت ہے فجر کی نماز سے پہلے. اپنا رات کا کچا سبق ایک آنکھ سے دیکھ لو، کبھی آپ کو سبق نہیں بھولے گا. اگر بچے حافظ بن چکے ہیں یا نہیں بھی بنے، تمام بچوں کی ایک ترتیب اپنے گھر میں بناؤ. فجر کی نماز کے بعد نماز پڑھیں، نماز کے بعد ایک کمرے میں سارے ماں باپ بیٹے ایک کمرے میں بے شک 10 منٹ کی قرآن کی تلاوت کر لیں. آپ کی زندگی بدل جائے گی اور آپ کے گھر کا نظام تبدیل ہو جائے گا. یہ صرف 10 منٹ کی تلاوت آپ کے بچوں کا ماحول ہے، آپ کے بچوں کا ماحول ہے. یہ ماحول ہم نے چھوڑا ہوا ہے، یہ ماحول ہم نے چھوڑا ہوا ہے. ہمارے گھروں کے اندر یہ تلاوت نہیں ہو رہی، اس لیے اپنے گھر کے اندر نوّروا بیوتکم بالقرآن، اپنے گھروں کو روشن کس سے کرو؟ قرآن سے. وَرَزَقُوا أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ، کیا آج بھی تم پھر بھی ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی اللہ کی ناشکری کر رہے ہو؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور خدا کے سوا تم نے وہ مشرک بنا کے خدا بنا دیے کہ لا يملك لهم رزقا من السماوات والارض، نہ آسمان سے رزق وہ دے سکتے ہیں نہ زمین سے دے سکتے ہیں. آسمان سے رزق کیا ہوتا ہے؟ یہ دھوپ ہے نا، یہ ہمارے لیے بہت بڑا رزق ہے. دھوپ جو ہے، اس طرح بارش جو ہے یہ بھی کیا ہے؟ بہت بڑا. اور یہ جو بادل آتے ہیں، سایہ ہوتا ہے،
یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا رزق ہے۔ بعض ایسے پھل ہیں، گندم ہے وغیرہ، ان کو جب تک دھوپ نہ لگے اور مئی کے اندر جو لو چلتی ہے وہ نہ لگے، یہ نہیں پکتے، یہ نہیں پکتے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جن کے لیے بارش کی ضرورت ہوتی ہے، بعض چیزیں ایسی ہیں جس کے لیے کبھی کبھی سائے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اور یہ تینوں چیزیں رزقم من السماوات، کہاں سے رزق آیا؟ یہ آسمان سے، دھوپ کا رزق، بارش کا رزق، سائے کا رزق، بادل کا رزق، یہ تمام رزق کہاں سے آتے ہیں؟ والارض، اور زمین سے جو رزق ہے، زمین سے کیا ہے؟ جب بارش برسے گی آپ کے کھیت اوپر آئیں گے، اس کی تمام پیداوار اوپر آئے گی، اور یہ تمام چیزیں اوپر آئیں گی، یہ زمین کا رزق ہے۔ لیکن یہ تمہارے جو خدا ہیں نقلی ہیں، یہ نہ زمین سے لا سکتے ہیں نہ آسمان سے لا سکتے ہیں، شیئن، کچھ بھی، ایک دانہ بھی نہیں لا سکتے، ایک دانہ بھی۔ اور اگر کوئی کہے جی چلو جی ابھی نہیں لا سکتے، یہ تھوڑے میچور ہو جائیں گے، بڑے ہوں گے، بعد میں شاید ان میں یہ صلاحیت پیدا ہو جائے، لیکن قرآن کہتا ہے وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، نہ آئندہ کبھی یہ طاقت اس کی رکھتے ہیں۔ اس لیے بھائی اللہ کو پہچانو، اللہ کی معرفت کو دیکھو، یہ پوری کائنات میں اللہ کا نظام چل رہا ہے، ساری دنیا کو سبزیاں، پھل، کھانا پینا، پانی، رزق ہیں، آپ کے دروازوں پہ آ رہے ہیں۔ سبزیاں لے لو، دالیں لے لو، ہیں جی، فلاں لے لو، فلاں لے لو، فلاں لے لو، پھر تمہارا جو رزق بچ جاتا ہے نا، یہ بھی اللہ نے ضائع نہیں کیا۔ ادھر سے آتا ہے چھان برا بیچ دو، ہے جی، تمہارا جو لوہا ٹوٹا پھوٹا بچ جاتا ہے، ہاں جی، لوہا بیچ لو، جو دیچ کے آپ کے پرانے ہیں جناب وہ بیچ لو، اخبار ہے اس کی ردی بیچ لو، فلاں چیز بیچ لو، کوئی چیز اللہ نے نکارا نہیں فرمائی، اور یہ اللہ کا رزق ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی بیویوں کی قدردانی اور ان کی اولاد کی قدردانی اور اپنی اولاد کو دینی تربیت سے معمور فرمانے کی توفیق عطا فرمائے۔